آج میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا واقعی آپ نے مکمل طور پر اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کیا ہے؟ کیونکہ جب چیزیں ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ اور زیادہ بری ہوتی جاتی ہے، لیکن جب ہم اپنا آپ اپنی زندگی کو خداوند کے سپرد کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں رہائی بخشتا ہے۔ زبور 22 اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے، وہی اسے چھڑائے گا، جبکہ وہ اس سے خوش ہے تو وہی اسے چھڑائے گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج میں جس بات کے اوپر آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ صرف سپردگی نہیں بلکہ مکمل اور کامل سپردگی خداوند کو دینا ضروری ہے، کیونکہ وہی ہمیں چھڑانے کی، رہائی دینے کی، آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ مسیحی ہونے کے باعث جو لوگ دکھ اور مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں، ایمان میں قائم رہنے اور آزمائشوں میں پڑنے کی وجہ سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پہ واقع ہو گئی ہے، کیونکہ وہ اس کی توقع نہیں کر رہے۔ ان کے نزدیک یہ ایک انوکھی بات ہے۔ وہ ڈسکریجڈ ہے، غم کی حالت میں ہے، نا امیدی کی حالت میں ہے۔ شاید بہت سے لوگ ملامت کا شکار ہوں، لیکن آج میں ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں اور ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ مبارک ہیں، آپ پر خداوند کا فضل ہوا ہے۔ یاد رکھیں، جب ہم خداوند پر ایمان لاتے ہیں تو ہم یہ جان کر کہ میں خود سے کچھ نہیں کر سکتا اور نہ بچ سکتا ہوں، نہ میں خود سے اپنے اعمال سے نجات حاصل کر سکتا ہوں، تو ہم اپنا آپ خداوند کے سپرد کرتے ہیں اور خداوند کو اپنی زندگی میں نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ نجات دہندہ ہے۔ جب ہم اپنا آپ خداوند کو دیتے ہیں تو وہ پھر چاہتا ہے کہ ہم مکمل طور پر اس کو اپنا آپ دیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ہماری زندگی کی جو پوشیدہ سچائیاں ہیں وہ بھی خداوند کے آگے کھول کر رکھ دیں۔ جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو اس پر کھولیں گے اتنا زیادہ وہ اپنا آپ ہم پر ظاہر کرے گا۔ ہم سب کمزور ہیں، اس لیے اپنی کمزوریاں بھی اس کے سپرد کر دیں، وہ اسے قوت میں بدل دے گا۔ اور پھر یہ بات بھی ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو اگر اس کے سپرد کرتے ہیں تو ہر وہ چیز جو اس کو ناپسند ہے، جس سے وہ خوش نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ ہر وہ چیز جو ہمیں خدا کی قربت سے دور کرتی ہے، جو ہمارا دھیان خداوند سے ہٹاتی ہے، جو ہمیں مسیح کی محبت سے دور کرتی ہے، جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو بھی اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ اس کی خوشی میں ہی ہماری خوشی پوری ہو۔ بائبل میں لکھا ہے، کوئی بھی نوکر 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، اس لیے ہم دنیا اور خدا کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ دنیاوی چیزیں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے تو خوشی دیتی ہے، لیکن ابدی اطمینان خداوند ہی سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اور جس طور پر بائبل میں ہم نے پڑھا ہے کہ اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دے، وہی اسے چھڑائے گا۔ شاید آج بہت سے لوگ مختلف طریقے کی آزمائشوں سے گزر رہے ہوں، نشوں کا سامنا کر رہے ہوں، اور وہ چاہ کر بھی اس میں سے نکل نہیں پا رہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اپنا آپ خداوند کے سپرد کرے، اپنی کمزوریوں کو، نشوں کو بھی خداوند کے پاس لے آئے، وہ آپ کو چھڑائے گا۔ اس کو خداوند کے سپرد کر دے، اپنا دل خداوند کو دے دے۔ جب ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے سپرد کریں گے تو اس کے کام ہماری زندگی سے ظاہر ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، ہمارا چناؤ اس کی طرف سے ہے، اسی نے ہمیں مقرر کیا ہے، وہی پھل لگاتا ہے، خدمت بھی اس کی ہے، ہم بھی اس کے ہیں، ہمارے وسیلے سے اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اس لیے یہ زندگی بھی اس کی ہی ہے۔
ہم اس زندگی کے مختار ہیں، ہم ان نعمتوں کے بھی مختار ہیں جو خدا نے ہمارے سپرد کی ہے، تاکہ ہم خداوند کے کام کو دیانتداری کے ساتھ کر سکیں۔ جب تک ہم اس کو اپنا آپ سونپیں گے نہیں، وہ جلالی کام کیسے ظاہر کرے گا ہماری زندگی سے؟ جب ہم اس کی حضوری میں رہ کر اپنا آپ سپرد کرتے ہیں، یا جب ہم اپنا آپ اس کے سپرد کریں گے، اس کی حضوری میں سپردگی ہوگی، تو پھر آواز بھی اس کی ہوگی، نور اس کا ہوگا، جلال اس کا ہوگا۔ اگر خدا نے ہمیں کچھ کرنے کے لیے بلایا ہے تو اس نعمت اور برکت کو خداوند کے لیے استعمال کریں۔ یاد رکھیے گا کہ جو کچھ آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے وہ آپ نے کھو دیا، لیکن جو کچھ آپ نے خدا کے ہاتھ میں رکھا ہے وہ آج بھی ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ ہے۔ اس لیے اپنا آپ، اپنا کام اپنے طریقے سے، اپنے زور سے نہ کریں، اپنے زور سے چیزوں کو لے کر نہ چلیں، نہیں تو وہ بگڑ جائیں گی۔ آئیے، اگر آپ مشکل حالات میں سے گزر رہے ہیں، اگر آپ اپنے کام کی وجہ سے فکر مند ہیں، اگر آپ نوکری کی وجہ سے فکر مند ہیں، تو آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گی، اپنا آپ خداوند کو دے دیں۔ ہم بعض اوقات اپنی پرابلمز، اپنے مسائل سے خود ہی لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے مستقبل کے لیے پریشان رہتے ہیں، لیکن یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو یہاں تک لے آیا ہے وہ آگے بھی ہمارے لیے منصوبہ رکھتا ہے، وہ ہمارے لیے بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج کا پیغام ہم سب کے لیے یہی ہے کہ اپنے طور پر اپنی جنگیں خود نہ لڑیں، بلکہ اپنی جنگیں خداوند کو دے دیں۔ وہ آپ کے لیے جنگ کرے گا، وہ آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دے گا، وہ آپ کو آزاد کرے گا، وہ آپ کو خوشی بخشے گا، وہ آپ کو اپنا اطمینان دے گا۔ گاڈ بلیس یو۔